السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد 20 روزہ تربیتی کورس میں آج ہم 18واں سبق پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ کہ اللہ کی پاک کلام یہ ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، 28واں پارہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کے کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اس میں مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ مجلس میں جب بیٹھو تو تھوڑی سی مجلس کے اندر وسعت اختیار کرنی چاہیے، کہ ایسے بیٹھو کہ تاکہ وسعت ہو مجلس کے اندر۔ اس لیے اتنا چوڑا ہو کے بیٹھ جائے آدمی کہ جس میں باقی آدمی کو جو ہے وہ بیٹھنے میں تکلیف ہو، تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اب دیکھتے ہیں جگہ کھلی ہے پھر بے شک جیسے مرضی بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جگہ کم ہے اور مجلس میں بیٹھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو پھر آپ سمٹ کے بیٹھو تاکہ وسعت ہو، باقی لوگ بھی آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ اور پھر جب مجلس سے کہا چلا جائے، کسی مجلس میں آپ گئے، کسی کی دعوت پہ آپ مثال کے طور پر اس کے گھر گئے، آپ کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد کہا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، تو پھر بلا وجہ وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، پھر وہاں سے اٹھ کر آ جانا چاہیے، بلا وجہ ظاہر میزبان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور کہا کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور جو علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ باقی جو عام لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے یا جن کے پاس اللہ کے دین کا علم نہیں ہے، ان میں اور عام لوگوں میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجے بلند ہیں۔ اور کہا کہ یہ نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی دوسری آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 تین آیتیں پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک تمہارے اعمال اللہ تمہارے اعمال سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود یہ بھول گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو بھی بلا دیا، یعنی یہ پھر ایسے ہو گئے کہ اپنے آپ بھی یہ بھول گئے۔ اور کہا کہ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ جو اللہ کو یاد نہیں رکھتے، اللہ کو بلاتے ہیں، یہ بدکردار لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ اور کہا کہ اہل دوزخ اور اہل جنت یہ برابر نہیں، اہل جنت تو کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہیں، یعنی اہل جنت والے لوگ جو جنت میں اللہ تعالیٰ جن کو داخلہ نصیب فرمائیں گے وہ تو لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ دیکھو یہ زندگی دنیا والی صرف زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے ہر انسان کو اللہ کی ساتھ جو ملاقات ہونی ہے اس کی تیاری کے لیے اس کو ہر کوشش کرنی چاہیے، اور پھر آخرت میں اپنے لیے اچھے اعمال بھیجو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ اچھا ٹھکانہ دیں۔ اگر آپ یہاں پہ اللہ کے پاس اچھے اعمال نہیں بھیجو گے، برے اعمال بھیجو گے، تو پھر وہاں پہ ٹھکانہ بھی اس کے مطابق برا ہی ہوگا۔ اور پھر کہا کہ اچھے ٹھکانے والے جنت والے اور دوزخ والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنت والے تو کامیاب لوگ ہیں۔ یہ تھی آج کے سبق کی ہماری آیات مبارکہ، اور اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی احادیث مبارکہ کی طرف۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ گناہ کرنے والا انسان ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ جب اس نے توبہ کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو توبہ کی فوراً ہم توبہ کریں اگر گناہ ہو جائے، اور یہ نہیں اس نیت سے گناہ نہ کریں کہ گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ کی توفیق پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی، موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے، اس لیے ایک تو گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کریں، فوراً توبہ کر لیں، اور تو گناہ اس نیت سے نہ کریں کہ توبہ کر لیں گے، کیا پتہ اس کا موقع ملتا ہے آپ کو کہ نہیں ملتا۔ اور دوسری آج کی ہماری حدیث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ خوشخبری اس کے لیے، اس آدمی کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ پایا جائے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم استغفار کریں۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وما كان الله ليعذبهم وما كان وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ نے دو وجہ بتلائی ہیں کہ ان دو وجہوں سے کبھی میں عذاب نہیں بھیجوں گا اگر یہ دو چیزیں موجود ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے تو عذاب کبھی نہیں آئے گا،
دوسرا یہ کہ یہ قوم استغفار کرتی ہوگی تو پھر ان میں کبھی عذاب نہیں آئے گا، ان کو میں اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ تو اس لیے اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ استغفار کی کثرت کرنی پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ جو کہا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو نبی علیہ السلام تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے اپنی زندگی میں لائیں، تو گویا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے عذاب سے بچنے کے دو کام، ایک تو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور دوسرا استغفار کی کثرت کرنا۔ پھر آج کی مسنون دعا، کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک۔ یہ بخاری شریف کتاب فضائل اصحاب النبی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کسی کو ہنستا دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور بیمار کی عیادت کے وقت یہ دعا پڑھیں، دوسری آج کی مسنون دعا، بیمار کی عیادت کے وقت یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش ان یشفیک۔ یہ سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مسنون دعا یہ کسی کو جو بیمار کی عیادت کریں تو یہ دعا پڑھیں۔ اور تیسری مسنون دعا جو آج کے ہماری سبق کی ہے وہ ہے نظر بد سے حفاظت کی دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان الفاظ کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل اور مسند عبداللہ ابن عباس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے وسیلے سے ہر شیطان اور فکر میں ڈالنے والی چیز اور نظر بد سے پناہ میں دیتا ہوں۔ تو اپنے بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو ان الفاظ کے ذریعے اپنے بچوں کی نظر اتاریں، 3 دفعہ پڑھ کے ان پر دم کریں، جیسے کہ نبی علیہ السلام دم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسن حسین پر ان چیزوں کے ذریعے دم کیا کرتے تھے جب ان کو نظر لگ جاتی، ان الفاظ کے ذریعے۔ اور ارشاد فرماتے کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ اور آخری آج کی ہماری سبق کی مسنون دعا، کوئی اپنی چیز پیش کرے تو اس کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان اخوت قائم کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصاری ہوں، زیادہ دولت مند ہوں، میں تمہیں اپنے مال کے 2 حصے کیے دیتا ہوں، ایک تم لے لو اور ایک میں اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو آپ کے لیے طلاق دیتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، یعنی اگر کوئی آپ کو ہدیہ دے یا کوئی چیز پیش کرے، کوئی گفٹ دے، تو اس گفٹ کے بدلے میں آپ اس کو کیا دعا دیں، تو اس کی یہ مسنون دعا ہے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، بارک اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں اور مال میں برکت عطا فرمائے، آپ میں اور آپ کے گھر والوں میں اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یعنی کوئی گفٹ دے
تو گفٹ لینے کی گویا یہ دعا ہے، گفٹ یا ہدیہ لینے کی دعا۔ یہ تھی آج کے ہمارے سبق کی 4 مسنون دعائیں ہوئیں۔ اب ہم آتے ہیں مسائل کی طرف۔ تو مکروہات نماز چل رہے تھے، مکروہات نماز میں ہم نے 33 مکروہات تقریباً پڑھ لیے تھے۔ آج 34واں نمبر مکروہ پڑھیں گے کہ ہوا کے خارج ہونے کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنا، یعنی ایک آدمی کو یعنی ہوا خارج ہونے کا تقاضا آیا ہوا ہے، جیسے پہلے گزرا تھا کہ پیشاب پخانے کا تقاضا آیا ہوا ہے تو یہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسی صورت میں اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ ہے۔ پہلے وضو کر لے، پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر پھر نماز پڑھے۔ آج کل جیسے ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی پہلے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے پھر تسلی سے کام کریں گے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بس جلدی جلدی کام کر لو تاکہ تسلی سے نماز پڑھیں۔ تو جلدی جلدی ان کاموں سے فارغ ہو جانا چاہیے، پھر تسلی سے نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا، جن کو پہن کر معززین کے سامنے جانے کو پسند نہ کرے، یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے کہ یہ کپڑے پہن کر کوئی آدمی کسی مجلس میں نہیں جا سکتا، تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ آج کل ہماری مساجد میں یہ جو پلاسٹک کی جعلی نما ٹوپی ہوتی ہے، پلاسٹک کی جعلی نما ٹوپی ہوتی ہے، یہ تو اس سے تو اگر آپ کے پاس دوسری ٹوپی نہیں ہے تو یہ پہن کے پڑھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ننگے سر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ ایک تو وہ ٹوپی نہیں، اس کو ٹوپی نہیں کہہ سکتے، دوسرا اگر ٹوپی کہیں بھی تو وہ پہن کے کوئی مجلس میں نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ایسا لباس، ٹوپی بھی لباس کا حصہ ہے، تو ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا کہ جو پہن کر آدمی کسی مجلس میں نہ جا سکے، عام معززین کے سامنے نہ جا سکے، تو ایسی میں ٹوپی پہن کر اللہ کے سامنے کیسے آپ جاتے ہو؟ آپ اللہ کو زیادہ عزت والا نہیں سمجھتے؟ یا اللہ کی زیادہ عظمت آپ کے دل کے اندر ہے، یا لوگوں کی عظمت زیادہ آپ کے دل کے اندر ہے کہ لوگوں کے لیے آپ تیار ہو کے جاتے ہو، اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہو، اللہ سے ملاقات کے لیے جب جاتے ہو، تو پھر ایسے میلے کچیلے کپڑے یا پھٹے پرانے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے نہیں پہن کے جا سکتے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی جو ہے ہم بازار جاتے ہیں تو تیار ہو کے جاتے ہیں، لیکن مسجد جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اس کا زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال مردوں کا ننگے سر نماز پڑھنا، اس سے تو نماز مکروہ ہوگی، لیکن اگر عورت ننگے سر نماز پڑھے گی تو اس سے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کا جو سر ہے اس کے سطر میں داخل ہے۔ بھوک لگنے کی صورت میں نماز پڑھنا جبکہ کھانا تیار ہو، یعنی آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی تیار ہے، تو اس صورت میں پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں تاکہ آپ کی توجہ نماز کی طرف ہو۔ اور اسی طرح مکروہات نماز میں ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویر ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ چوری کے کپڑے میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، یا حرام کا کپڑا آپ نے کسی سے غصب کیا ہوا ہے، دوسرے کی زمین پر اس کی رضامندی کے بغیر نماز پڑھنا، یعنی آپ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جو کسی کی زمین ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا، اگر اس کو پتہ چل گیا اس کے مالک کو تو وہ ناراض ہوگا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ اور آج کے ہمارے سبق میں جو ہم نے شامل کیا ہے تو آخری مکروہ ہے پیشانی سے مٹی صاف کرنا، یہ نماز کے دوران آپ سجدے میں گئے اور پیشانی میں مٹی لگے اور آپ ہاتھ مار مار کے جو ہے نا وہ مٹی صاف کر رہے ہیں، تو ایسے نہیں، نماز کے دوران، نماز کے بعد آپ بے شک صاف کرتے رہیں۔ تو یہ آج کے ہمارے مسائل کا پہلا حصہ، نماز کے مسائل۔ اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کے مطابق۔ بہتر یہ ہے کہ جس وقت مرد لوگ نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں اس سے پہلے ہی صدقہ فطر دے دیں، اگر پہلے نہ دیا تو پھر اس وقت دے دیں، لیکن کیونکہ اس وقت تو کوئی نہ دکان کھلی ہوتی ہے نہ کوئی اور ایسا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے صدقہ فطر دے دیں تاکہ جس کو آپ دے دیں، جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، وہ کو چیز خرید سکے۔ کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ہی رمضان میں دے دیا تب بھی ادا ہو گیا، دوبارہ دینا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوگا، اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اور اگر کوئی صدقہ فطر ادا کیے بغیر مر گیا تو وصیت کر جانے کی صورت میں اس کی تہائی ترکہ سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے،
اور وصیت نہ کرنے کی صورت میں ورثہ کے ذمہ کچھ نہیں، ہاں بالغ ورثہ تبرعاً ادا کر دیں تو جائز ہے، یعنی اپنی طرف سے بالغ ورثہ ادا کر دیں تو جائز ہے۔ اس لیے صدقہ فطر یہ نہیں ہے کہ عید کے دن سے رہ گیا تو پھر آپ معافی ہو گیا، بلکہ پھر آپ کو پھر بھی اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے۔ یہ آج کے سبق کے جو ہے نا ہمارے مسائل۔ اب ہم آتے ہیں عوام کی مشہور غلطیاں اور ان کی اصلاح۔ اکثر عوام میں دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت دوسرے شخص کو کھانا کھلانے کے لیے بلاتا ہے اور اس کو منظور نہیں ہوتا تو اس کے جواب میں یہ کہا کرتے ہیں بسم اللہ کرو، بس چونکہ اس موقع پر اس لفظ کا استعمال کرنا شرعاً ثابت نہیں ہے لہذا ترک کر دینا چاہیے، اس کی جگہ کوئی اور کلمہ جیسے بارک اللہ وغیرہ کہہ دینا چاہیے۔ کہ آپ کوئی کھانے کے لیے بلاتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہو جی بھائی آؤ، آپ آؤ کھانا کھا لو، تو آگے سے ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ کرو، جی بسم اللہ کرو۔ تو ایسے موقع پر یہ لفظ کوئی آپ کو دعوت دے یا کوئی چیز دے تو اس وقت یہ لفظ کہنا تو ثابت نہیں، لیکن جیسے آج ہی کے سبق میں ہم نے حدیث پڑھی کہ کوئی آپ کو کوئی چیز پیش کرے تو آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے جو دعا دیں وہ یہ ہے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ تو بارک اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، بارک اللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ بعض عوام محرم میں قبروں پر نئی مٹی ڈالنے کو ضروری سمجھتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، قبروں کو پر نئی مٹی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اتنی بارش ہو گئی یا سیلاب آیا جس کی وجہ سے اوپر سے مٹی ہٹ گئی ہے، پھر آپ مٹی ڈال سکتے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مریض مرد ہو یا عورت، معالج کو بقدر ضرورت ان کا بدن دیکھنا چاہیے، جائز ہے، لیکن دوسرے حاضرین کو ان کا سطر دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہاں سے ہٹ جانا یا آنکھیں بند کر لینا یا منہ پھیر لینا یہ واجب ہے۔ یعنی مریض ڈاکٹر ہے یا معالج ہے، اس کو بھی مریض کا حتی الوسع جتنا بدن دیکھنا ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، اس کا اتنا بدن دیکھنا ضروری جتنا ہے کہ اس کا علاج اس نے کرنا ہے اتنا ہی اس کے لیے جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ دیکھے گا تو ڈاکٹر بھی گناہ گار ہوگا۔ لیکن باقی جو مریض کے ساتھ لاحقین گئے ہیں ان کے لیے بدن دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، ان کا سطر دیکھنا یہ جائز نہیں، اس صورت میں آپ آنکھیں بند کر لیں یا منہ پھیر لیں یہ ضروری ہے۔ اس طرح بعض مریض نماز میں باوجود اس کے کہ کراہنے کو ضبط کر سکتے ہیں لیکن آہ آہ خوب صاف لفظوں سے کہتے ہیں اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قدرت ضبط ہوتے ہوئے بھی نماز میں ہائے ہائے یا آہ آہ کی آواز وغیرہ نکالنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ نماز مریض ہیں، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کے دوران وہ آہ آہ نہ کریں، تو ایسی آواز یعنی کراہنے کی آواز نہ نکالیں، لیکن پھر باوجود اس کے وہ آواز نکالتے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز کے دوران حتی الوسع کوشش ہو کہ کوئی ایسی کراہنے وغیرہ کی آواز نہ نکلے۔ اکثر لوگ آج کل ایسی غلطی کرتے ہیں کہ بیمار کے پاس بیٹھ کر مجلس آرائی کرتے ہیں، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے یا کروٹ بدلے، لیکن ان کا لحاظ سے بیچارہ ایک حالت میں لیٹا رہتا ہے، یہ بڑی سخت غلطی ہے۔ ہاں مریض سے ایسی بے تکلفی ہے کہ اس سے لحاظ نہ ہو، یعنی اس کے آرام میں خلل نہ ہو، تو بلکہ انس و راحت ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مریض کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں، مریض کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی گپیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، مریض کہتا ہے کہ کہیں جائے میں کروٹ بدلوں یا میں آرام کروں، تو اس لیے مریض کی عادت میں اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو راحت پہنچاؤں، نہ یہ کہ میں اس کو تنگ کروں۔ تو یہ تھا آج کے ہمارا سبق۔ اب ہم آتے ہیں تجوید کے حصے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ کل کے ہم نے سبق میں یا لین پڑھی تھی اور واو لین پڑھی تھی کہ لین کہتے ہیں نرمی سے پڑھنے کو، حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ واو پر لین تب ہوتی ہے جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو، اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اس کو لمبا کریں گے، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس پر ہم لین کریں گے، نرمی سے اس کو پڑھیں گے۔
اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ مد کو لمبا کرتے ہیں، لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، یوم الدین۔ اب اس کے بعد پھر دال پر شد ہے، تو عرض کیا تھا کہ کسی حرف پر شد آ جائے تو پیچھے حرف کو اس کے ساتھ سختی سے ملاتے ہیں، اس کی اپنی حرکت بھی پڑھتے ہیں۔ پھر دین میں دیکھیں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، دین میں ہم وقف کر رہے ہیں اور وقف کی علامات بھی ہیں، آج ہم وقف کی علامات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وقف کی علامات میں ایک آیت ہے، دوسرا تو ہے، دوسرا جیم ہے، کہ آیت کا نشان آ جائے تو اس پر جو ہے نا وہ آپ رک سکتے ہیں، تو لکھا ہوا آ جائے اس پر رک سکتے ہیں، جیم لکھا ہوا آ جائے اس پر رک سکتے ہیں۔ آپ کو بس آپشن ہے رک کے پڑھیں، یہاں پر رک سکتے ہیں، اگر آگے ملا کے پڑھنا چاہے تو آگے ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پر وقف کریں جہاں پر ان وقف کی علامات میں سے کوئی علامت نہ ہو، تو پھر پیچھے سے ایک دو حرف ملا کر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک وقفے لازم ہے جس پر جو میم لکھا ہوتا ہے، یہ اس پر رکنا لازمی ہے، نہیں روکیں گے تو معنی تبدیل ہونے کا اندیشہ ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس میں ہم عوام اکثر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یا پر شد ہے، حمزہ کو یا کے ساتھ سختی سے ملانا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر نعبدو نہیں ہے، یہاں پر اکثر عوام غلطی نعبدو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لمبا نہیں کرنا چاہیے، نعبد و ایاک نستعین۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سبق توجہ سے سنیں، اس کو یاد کریں، خصوصاً میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث مبارکہ اور مسنون دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں بھی اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس نیت سے کہ کوئی ایک آدمی بھی آپ کے اس سبق سے مستفید ہو گیا، اس نے مسنون دعا پڑھنا شروع کر دی، احادیث اس کو یاد ہو گئیں، کسی حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کا کوئی نماز کا کوئی مسئلہ درست ہو گیا، تو یہ آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور دنیا آخرت کی ناکامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔